السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 79 تک ہم پڑھ چکے ہیں، ریکیپ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور سمون کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، اللہ کی عبادت کرو جس کے بغیر تمہارا کوئی الہ نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح معجزہ آ چکا ہے۔ یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے معجزہ ہے، اسے اللہ کی زمین میں چرنے دو اور اسے برے ارادے سے ہاتھ نہ لگاؤ، ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب قوم عاد کے بعد تمہیں اللہ نے جانشین بنایا اور تمہیں اس علاقے میں آباد کیا۔ تم زمین کے ہموار میدانوں میں محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بنا لیتے ہو، لہٰذا اللہ کے احسانات کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ مچاتے پھرو۔ صالح علیہ السلام کی قوم کے متکبر سرداروں نے ان کمزور لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لا چکے تھے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ صالح علیہ السلام اپنے رب کا رسول ہے؟ وہ کہنے لگے، جو کچھ اسے دے کر بھیجا گیا ہے ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ متکبر کہنے لگے، جس بات پر تم ایمان لاتے ہو ہم تو اسے ماننے والے نہیں۔ چنانچہ انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرتابی کی اور کہنے لگے، صالح اگر تو رسول ہے تو جس عذاب کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے وہ لے آ۔ آخر انہیں زلزلے نے آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ پھر صالح علیہ السلام یہ کہتے ہوئے ان کے ہاں سے چلے گئے، اے قوم، میں نے تمہیں اپنے پروردگار کا پیغام پہنچا دیا تھا اور تمہاری خیرخواہی بھی کی، لیکن تم تو خیرخواہی کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ آج کی آیت نمبر 80۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اور لوط علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا، تم بے حیائی کا وہ کام کرتے ہو جو تم سے پہلے اہل عالم میں کسی نے بھی نہیں کیا۔ لوط علیہ السلام کا مرکز تبلیغ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ سیدنا لوط علیہ السلام جو ہیں یہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور ان پر ایمان لائے تھے۔ چونکہ ان کے والد فوت ہو چکے تھے تو ان کو ابراہیم علیہ السلام نے ہی پالا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب عراق سے شام و فلسطین کی طرف ہجرت کی تو سیدنا لوط علیہ السلام ان کے ساتھ تھے اور بطور معاون تبلیغ رسالت کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ پھر آپ کو بھی نبوت عطا ہوئی۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو مصر کی طرف چلے گئے اور سیدنا لوط علیہ السلام کو شرق اردن کی طرف بھیج دیا، جس کا صدر مقام صدوم نامی شہر تھا۔ یہی سیدنا لوط کا مرکز تبلیغ تھا۔ صدوم کا آج کہیں نام و نشان نہیں ملتا۔ غالب گمان یہی ہے کہ یہ شہر بحیرہ مردار میں غرق ہو چکا ہے، جسے بحیرہ لوط بھی کہا جاتا ہے۔ قوم لوط میں دوسری اخلاقی برائیوں کے علاوہ سب سے بڑی برائی یہ تھی کہ یہ لوگ عورتوں کے بجائے مردوں سے ان کی دبر میں جنسی شہوت پوری کرتے۔ اس فحاشی کی موجد بھی یہی قوم تھی اور اس فحاشی میں اس قوم نے شہرت دوام حاصل کی، حتیٰ کہ ایسی فحاشی کا نام بھی قوم لوط کی نسبت سے لواطت پڑ گیا، یعنی فحاشی کی وہ قسم جس کے خلاف سیدنا لوط علیہ السلام نے جہاد کیا تھا۔ ممکن ہے شیطان نے ان لوگوں کو اولاد کی تربیت اور ان کی ذمہ داریوں سے فرار کے لیے یہ راہ سجائی ہو، جیسا کہ بہت سے ادوار میں یہی بات قطع اولاد کی بھی محرک بنی رہی۔ عملے قوم لوط اور تہذیب مغرب۔ سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم کے بعد دوسرے بد کردار لوگ بھی اس فوش مرض میں مبتلا رہے ہیں، لیکن یہ فخر یونان کو حاصل ہے کہ اس کے فلاسفروں نے اس گھناؤنے جرم کو ایک اخلاقی خوبی کے مرتبے تک پہنچا دیا اور رہی سہی کسر جدید مغربی تہذیب نے پوری کر دی، جس نے علل اعلان ہم جنس یعنی ہومو سیکشول کے حق میں پروپیگنڈا کیا، یعنی اگر مرد مرد سے
اور عورت عورت سے لپٹ کر اپنی جنسی خواہش پوری کر لیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں، اور ملکی قانون کو ہرگز اس میں مزاحم نہیں ہونا چاہیے، حتیٰ کہ کئی ممالک کے مجالس قانون ساز نے اس فعل کو جائز قرار دے دیا گیا ہے، اور اس سال تو پاکستان میں بھی یہ بل پیش کیا گیا تھا تاکہ اس کو جائز قرار دیا جائے۔ لیکن بہت سے لوگ اب پاکستان جیسے ملک کے اندر بھی ایسے ہیں جو اس کے حق میں بول رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، کیونکہ اگر ہم لوگ سیدھے راستے پر نہ آئے تو پھر انجام قوم لوط کا جو ہوا ہم خود پڑھ سکتے ہیں۔ آیت نمبر 81، انکم لتاتون الرجال شہوتا من دون النساء بل انتم قوم مسرفون، تم شہوت رانی کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو، تم تو حد سے بڑے ہوئے لوگ ہو۔ عملے قوم لوط غیر فطری اور حیوانی سطح پر گرا ہوا فعل ہے، اس لیے کہ یہ فعل فطرت کی وضع کے خلاف ہے، اور مرد اور عورت کے جنسی اعضاء کی ساخت ان کے اس فعل بد کی تردید کا کھلا ثبوت ہے۔ انسانوں کے علاوہ دوسرے جانوروں، خواہ وہ درندے ہوں یا پالتو ہوں یا پرندے ہوں، کوئی بھی ایسی مذموم حرکت نہیں کرتا کہ نر نر پر کودنے لگے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان حیوانات کی سطح سے بھی نیچے اتر آیا ہے۔ اب دیکھیے کہ اگر مرد مردوں سے اپنی شہوت اغراض پوری کر لیں تو ایسے معاشرے میں عورتوں کی کیا حیثیت رہ جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر عورتیں بھی عورتوں سے لپٹ کر یا کسی دوسرے جانور مثلاً کتے وغیرہ سے اپنی شہوت پوری کر لیں تو گویا سارا معاشرہ فحاشی کے سمندر میں ڈوب جائے گا، پھر انسان کی نسل آگے کیسے چلے گی؟ کیا یہ اپنی قوم کو اپنے ہاتھوں تباہ کرنے ہی کا ذریعہ نہیں ہے؟ یہ تو ایسے واضح نتائج ہیں جو ایسے معاشرے کا تصور کرنے سے ہی سامنے آ جاتے ہیں، اور جو اس دور رس نتائج ہیں جو اس کے وہ بے شمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس گھنونے جرم سے سب کو محفوظ رکھے۔ آیت نمبر 82، وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ، اور اس کی قوم کو اس کے سوا کوئی جواب بن نہ آیا کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اپنی بستی سے اسے یعنی لوط کو نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے پھرتے ہیں۔ تو قوم کے اس جواب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا لوط علیہ السلام پر ایمان لانے اور اس بدفعلی سے اجتناب کرنے والے کم ہی لوگ تھے۔ یہ قوم اپنی اس بدفعلی کا کوئی عقلی جواز پیش نہ کر سکی تو الزامی جواب پر اتر آئے اور کہنے لگے کہ ہم تو ہوئے گندے لوگ، اور لوط علیہ السلام اور اس کے پیروکار بڑے پاک باز رہنا چاہتے ہیں، تو ان کا ہم گندوں میں کیا کام، لہٰذا انہیں اپنی بستی سے نکال دینا چاہیے تاکہ یہ روز روز کی تکرار اور جھگڑا ختم ہو جائے۔ آیت نمبر 83، فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، چنانچہ ہم نے لوط علیہ السلام اور اس کے اہل خانہ کو بچا لیا بجز اس کی بیوی کے کہ وہ باقی رہ جانے والوں میں سے تھی۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کا کردار، یعنی چونکہ لوط علیہ السلام کی بیوی ان بد کرداروں سے پوری ساز باز رکھتی تھی، گھر میں کوئی مہمان آتا تو فوراً خفیہ طور پر اطلاع دیتی اور ان لوگوں کو اسی مہمان سے بد کرداری کرنے کی ترغیب دیا کرتی تھی، لہٰذا وہ بھی قوم کے جرم میں برابر کی شریک تھی، اور اسے بھی اسی عذاب سے دوچار ہونا پڑا جو اس قوم پر نازل ہوا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ لوط علیہ السلام کی بیوی بھی انہی کی قوم سے تعلق رکھتی تھی، اور لوط علیہ السلام بابل سے ہجرت کر کے یہاں پر مقیم ہوئے تھے۔ آیت نمبر 84، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، اور ہم نے اس قوم پر پتھروں کی بارش برسائی، پس دیکھ لیجئے کہ مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ تو قوم لوط کا انجام اس مقام پر صرف اتنا ہی مذکور ہے کہ اس قوم پر ہم نے بدفعلی اور پھر سرکشی کی پاداش میں بری طرح کی بارش برسائی، لیکن قرآن کے دوسرے مقامات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قوم کی سب بستیوں کو اٹھا کر بلندی سے زمین پر دے مارا گیا۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے زمین کے اتنے حصے کو زمین سے علیحدہ کر کے اپنے پروں پر اٹھایا، پھر اوپر سے زمین پر پٹخا، پھر اوپر سے اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش برسائی، اس طرح اس بدکردار قوم کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ اب ایسا عذاب کیوں نہیں آتا، یعنی آج کل کے دور میں جب یہ بدفعلیاں ہو رہی ہیں، یہاں ایک سوال ظاہر اکثر ذہن میں آتا ہے کہ ایسے جرائم آج کل بھی ہو رہے ہیں تو پھر ایسا عذاب کیوں نہیں آتا؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ نمبر 1، جب اللہ کا نبی کسی قوم کو اس کی بدفعلی یا جرائم سے منع کرے لیکن قوم باز آنے کے بجائے اکڑ جائے اور اللہ کے رسول اور اس کی آیات کی تکذیب کرے، اس کا مذاق اڑانے اور انہیں دکھ پہنچانے لگے، تو اس کا جرم اصل جرم سے کئی گنا بڑھ جاتا ہے، حالانکہ بنیادی جرم کی حیثیت بنیادی ہی رہتی ہے۔
بخلاف ان لوگوں کے جو محض اس ایک جرم میں مبتلا ہوتے ہیں، لہٰذا یہ اتنے شدید مجرم نہیں ہوتے کہ انہیں فوراً ہلاک کر دیا جائے اور ان کے لیے معذرت کی گنجائش کو باقی نہ چھوڑا جائے۔ اللہ کا عذاب صرف اسی صورت میں آتا ہے جب معاشرے کی اکثریت اس جرم میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ کسی جرم کو جرم نہ سمجھنے یا اسے جائز قرار دینے یا کچھ افراد کے اس میں مبتلا ہونے ہی پر عذاب نہیں آ جایا کرتا۔ جب کسی معاشرے کی اکثریت اس جرم میں مبتلا ہو جائے تو اسے اس کے منطقی نتائج سے دوچار ہونا ہی پڑتا ہے، اور انہی منطقی نتائج کا نام شریعت کی اصطلاح میں اللہ کی سنت جاریہ ہے، جس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوا کرتی۔ جیسے اس قوم کی نسل میں کمی یا انقطاع بھی عذاب کی قسم ہے۔ آج کل تہذیب مغرب کا علمبردار امریکہ ہے، جہاں ہم جنسی قانون بھی پسند پاس ہو چکا ہے، اور وہاں گورے اور کالے کا مسئلہ بھی شدت اختیار کر چکا ہے۔ گورے یعنی حکمران قوم امریکہ کی پرانی آبادی یعنی کالے لوگوں سے بڑی نفرت کرتے ہیں اور انہیں مساوی شہری حقوق بھی نہیں دیتے۔ اب گورے لوگوں کی عورتوں میں یہ رجحان چل نکلا ہے کہ وہ کالے لوگوں کو شادی کے لیے پسند کرتی ہیں، جس کی وجہ صرف یہ ہے کہ گورے لوگ لواطت کے عادی ہو چکے ہیں اور کالے اس قسم کی فحاشی سے بچے ہوئے ہیں۔ گوری عورتوں کے اس رجحان نے حکمران قوم کے لیے یہ ایک سنگین مسئلہ کھڑا کر دیا، اور یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے۔ دوسرا، اللہ کا عذاب آج بھی مختلف زلزلوں، سیلابوں، طوفان باد و باران اور خسف یعنی زمین بوس دسنے کی صورتوں میں آتا رہتا ہے، لیکن ہمارے ظاہر بین سائنسدان اور نام نہاد دانشمند جو ہے اس عذاب کی ایسی طبعی یا تاریخی وجوہات تلاش کر کے عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ عوام کا ذہن اس حقیقت کی طرف منتقل ہی نہیں ہوتا کہ جو قرآن ہمیں سمجھانا چاہتا ہے کہ اس کے اندر بیان سے صاف طور پر واضح ہو رہا ہے۔ یعنی قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، لیکن سائنس یہ بات لوگوں کے ذہن سے مٹا دیتی ہے کہ یہ جو ہے وہ نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں جو ہوتے رہتے ہیں۔ اس طرح لوگ جو ہیں عذاب کو بھی عذاب نہیں سمجھتے۔ آیت نمبر 85۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی الہ نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی ہے، لہٰذا ناپ تول پورا رکھا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دیا کرو، اور زمین میں اصلاح ہو جانے کے بعد اس میں بگاڑ پیدا نہ کرو، یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم واقعی مومن ہو۔ شعیب علیہ السلام جو ہیں یہ مدین کا علاقہ جو تھا ان کا مرکز تبلیغ تھا۔ مدین کے علاقے حجاز کے شمال مغرب اور فلسطین کے جنوب میں بحر احمر اور خلیج عقبہ کے کنارے پر واقع تھا، اور جو تجارتی قافلے یمن سے ساحل سمندر کے ساتھ راستہ اختیار کر کے شام اور فلسطین جاتے، نیز جو قافلے مصر سے اسی غرض کے لیے جاتے ہیں کہ ان کے راستے میں پڑتا ہے، بلکہ اس قوم کی بستیاں ان دونوں تجارتی شاہراہوں کے چوراہوں میں واقع تھیں، لہٰذا یہ علاقہ پورے کا پورا ایک تجارتی مرکز بن گیا تھا، اور مدین کے لوگ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدیان کی اولاد سے تعلق رکھتے ہیں، اسی نسبت سے انہیں آل مدیان اور ان کے علاقے کو مدین یا مدیان کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ دین ابراہیم علیہ السلام ہی کے متبع ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں، مگر گزرے ہوئے زمانے کی وجہ سے ان میں بھی کئی اعتقادی اور اخلاقی بیماریاں پیدا ہو چکی تھیں۔ اعتقادی خرابیوں میں سب سے بڑی خرابی تو شرک ہے، جو اکثر اقوام میں پائی جاتا رہا، اور شرک کا اصل سبب اللہ کی حقیقی معرفت سے جہالت ہوتا ہے۔ اور دوسری اخلاقی بیماری یہ تھی کہ اپنے تجارتی کاروبار میں ہر طرح کی ہیرا پھیریاں کرتے، جھوٹ بول کر مال بیچنا، کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا، کسی کو دیتے وقت کم دینا اور لیتے وقت زیادہ لینا، غرض تجارت میں ہر طرح کی بددیانتی کرتے، چیز دیتے وقت ماپ یا تول میں کیا ہتھ کنڈے اختیار کیے جا سکتے ہیں جس سے لینے والے کو معلوم بھی نہ ہو سکے کہ اسے مطلوبہ چیز کم ملی ہے، اور اس کے برعکس بھی یہ ایسے معروف طریقے ہیں جن سے ہماری قوم بھی خوب واقف ہے، اور اس کی وضاحت کی یہاں ضرورت نہیں ہے، ہماری قوم بھی ان تمام برائیوں میں مبتلا ہے جو پچھلی قوموں میں ایک ایک کر کے تھیں۔
لین دین میں ہیرا پھیریاں کرتے، یہ وہی سیدنا شعیب علیہ السلام ہیں جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سسر تھے، اور 10 سال تک سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کی تربیت میں رہے تھے۔ آپ پہلے نبی ہیں جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 600 سال بعد، یعنی تقریباً 1500 کاف می میں اہل مدین کی طرف بھیجے گئے۔ چونکہ یہ لوگ اپنے آپ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین کے پیروکار سمجھتے تھے، لہٰذا سیدنا شعیب علیہ السلام نے انہیں مخاطب بھی اسی بات کا لحاظ رکھتے ہوئے کیا، اور فرمایا کہ تمہارے پاس واضح دلیل یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے صحائف اور تعلیمات تو آ چکی ہیں، پھر تم کیسے شرک میں مبتلا ہو گئے اور یہ تجارتی لین دین میں دغا بازیاں کیوں کرتے ہو، اور اللہ اور اس کے بندوں دونوں کے حقوق تلف کر کے فساد فی الارض کا موجب بن رہے ہو۔ آیت 86 وَلَا تَقُعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ اور زندگی کی ہر راہ پر راہزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو دھمکاتے پھرو، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اسے اس کی راہ سے روکنے لگو، اور اس سیدھی راہ میں کجی کے در پہ ہو جاؤ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تم تھوڑے تھے تو اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا، اور دیکھو کہ فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ ہیرا پھیریوں اور لوٹ مار کی قسمیں، اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ تجارتی راستوں پر بیٹھ کر ان قافلوں کو لوٹنے کے در پہ نہ ہو جاؤ۔ پھر یہ لوٹنا بھی کئی قسم کا ہوتا ہے۔ ایک تو عام صورت یہ ہے کہ جیسے کوئی راہزن کسی کمزور کا مال چھین لیتا، اور دوسرا تجارتی منڈی میں پہنچنے سے پہلے ہی اس مال کا سودا کر لینا، جبکہ اس راہ رو کو منڈی کے بھاؤ کی خبر نہ ہو۔ اس طرح فریب کے ساتھ یعنی راہگیر سے سستا مال لے لینا پھر لوٹنے کے مترادف ہی ہے، اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا۔ اور تیسرا یہ کہ اپنی سیاسی پوزیشن کی بنا پر ان تاجروں کو بلیک میل نہ کیا کرو۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ جو لوگ نبی پر ایمان لانا چاہتے، انہیں ڈرانا دھمکانا نہیں ہے، ان کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کر کے نبی کی بتلائی ہوئی سیدھی راہ میں ٹیڑھ مت پیدا کرو، جیسا کہ انبیاء علیہ السلام کے مخالفین ہر زمانے میں ایسی حرکتیں کرتے اور چالیں چلتے آئے ہیں۔ چنانچہ مشرکین مکہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ روکنے کے لیے ایسے تمام حربے استعمال کیے۔ آیت نمبر 87 وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ اور اگر تم میں سے ایک فریق ایسا ہے جو کچھ مجھے دے کر تم میں سے ایک فریق ایسا ہے کہ جو کچھ مجھے دے کر بھیجا گیا اس پر ایمان لے آئے، اور دوسرا فریق ایمان نہیں لایا، تو صبر کرو تاان کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ شہر میں داخل ہونے والے راستوں پر ان لوگوں کے بیٹھنے کے دو مقاصد تھے، ایک یہ کہ جہاں داؤ لگتا مسافروں اور راہگیروں کو لوٹ لیتے، اور دوسرے جو لوگ شہر میں آنا چاہتے انہیں سیدنا شعیب علیہ السلام کے پاس جانے سے روکتے بھی تھے، بہکاتے بھی تھے اور دھمکاتے بھی تھے، اور کہتے کہ یہ شخص دغا باز اور فریبی ہے، اس کا کہنا نہ ماننا، نہ اس کی چالوں ہی میں آنا، اور آپ کی تعلیم اور شریعت میں سینکڑوں قسم کے جاہلانہ نکتہ چینیاں کرتے اور عیب لگاتے تھے۔ اور سیدنا شعیب علیہ السلام پر ایمان لانے والے محدود چند لوگ تھے، چند ایک، جن لوگوں پر طرح طرح کی یہ سختیاں کرتے اور وہ ان کے دین سے باز آ جائیں۔ سیدنا شعیب علیہ السلام نے ان لوگوں کو بڑے نرم الفاظ میں پہلے اللہ کے ان پر احسانات یاد دلائے، پھر فرمایا اگر چند لوگ ایمان لے آئے ہیں تو انہیں پریشان کیوں کرتے ہو، ہم میں سے جو بھی جھوٹا ہے اللہ اس سے خود نپٹ لے گا، تھوڑی دیر صبر تو کرو۔ تو یہاں پر ہمارا الحمدللہ 8واں پارہ بھی مکمل ہوا، اور ہم نے انبیاء کے جو واقعات پڑھے، اس میں سیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہر نبی کی تعلیمات جو ہے وہ توحید پر مبنی تھیں، اور ہر نبی نے اپنی امتوں کو، اپنی قوموں کو تو شرک سے بچنے اور توحید کے ساتھ جڑنے کا سبق دیا، اور اپنے اپنے دور کے نبی کی پیروی کرنے کا حکم دیا۔ لیکن اس دنیا میں جتنی بھی قومیں آئیں سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے، کسی بھی قوم نے اپنے نبی کی بات نہیں مانی اور اپنے نبی کو فالو نہیں کیا، جس کی وجہ سے ان کا انجام بہت برا ہوا۔ آج میرے اور آپ کے لیے یہ حکم ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پورے طریقے سے فالو کریں، کیونکہ قرآن پاک میں یہ آتا ہے کہ جب
ایسے لوگ جنہوں نے نبی کو فالو نہیں کیا وہ جب جہنم میں جائیں گے تو وہاں جا کر روئیں گے پیٹیں گے اور یہ کہیں گے کہ کاش ہم نے اپنا راستہ رسول کے ساتھ بنایا ہوتا۔ تو اس لیے ہم سب کو قرآن پاک پر عمل کرنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مکمل اتباع کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فرما بردار، ذاکر، شاکر اور صابر بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔ اللہم انا نسألک الحسن الخاتمہ، اللہم زینا بزینت الایمان، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔